بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کو آزاد ہوئے 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اس طویل عرصے میں ہم اپنی تاریخ کے کتنے ہی کوشوں سے ناواقف رہے۔ ہم اپنی یوم آزادی کی تقریبات ہر سال 14 اگست کو اور ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا ہمسایہ ملک انڈیا اپنی یہی تقریبات 15 اگست کو مناتا ہے، اور ہر سال یہ سوال اٹھتا ہے کہ دو ملک جو ایک ساتھ آزاد ہوئے ہوں، ان کے یوم آزادی میں ایک دن کا فرق کیسے آ گیا۔ پاکستان رمضان کی 27ویں شب کو آزاد ہوا، اور یہ کہ جس دن پاکستان آزاد ہوا اس دن جمعۃ الوداع کا مبارک دن تھا۔ پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس دن 14 اگست سن 1947 کی تاریخ تھی، اور ہم اپنے ساتھ آزاد ہونے والے ملک سے ایک دن بڑے ہیں۔ پھر ہم پاکستان کے پہلے ڈاک ٹکٹ دیکھتے ہیں، جو پاکستان کی آزادی کے 11 ماہ بعد 9 جولائی 1948 کو جاری ہوئے تھے۔ ان ڈاک ٹکٹوں پر واضح طور پر پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست سن 1947 درج ہے۔ پاکستان اصل میں آزاد کب ہوا؟ اس سلسلے میں سب سے اہم دستاویز 1947 کا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ ہے، جسے برطانوی پارلیمان نے منظور کیا اور جس کی توثیق شہنشاہ برطانیہ جارج ششم نے 18 جولائی 1947 کو کی۔ اس قانون کی ایک نقل 24 جولائی سن 1947 کو قائد اعظم کو ارسال کی گئی۔ یہ قانون 1983 میں حکومت برطانیہ کی شائع کردہ دستاویز دی ٹرانسفر آف پاور کی جلد 12 کے صفحہ 234 پر، اور اس کا ترجمہ قائد اعظم پیپرز پروجیکٹ کیبنٹ ڈویژن حکومت پاکستان اسلام آباد کی شائع کردہ جناح پیپرز کی جلد سوم کے صفحہ 45 سے صفحہ 72 تک کا ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اس قانون میں واضح طور پر درج ہے: 15 اگست سن 1947 سے برطانوی انڈیا میں 2 آزاد فرمانروا مملکتیں قائم کی جائیں گی، جو بالترتیب انڈیا اور پاکستان کے نام سے موسوم ہوں گی۔ حکومت برطانیہ کا یہ اعلان تو کر دیا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایک ہی وقت یعنی 15 اگست سن 1947 کو 07 پر آزاد ہوں گے، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو 14 اور 15 اگست سن 1947 کی درمیانی شب نئی دہلی میں انڈیا کی آزادی کا اعلان کرنا تھا۔ منتخب حکومت کو اقتدار منتقل کرنا تھا اور خود آزاد انڈیا کے پہلے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالنا تھا۔ مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن 13 اگست سن 1947 کو کراچی تشریف لائیں اور 14 اگست سن 1947 کی صبح پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انتقال اقتدار کی کارروائی مکمل کریں، اور یہ اعلان کریں کہ اس رات یعنی 14 اور 15 اگست سن 1947 کی درمیانی شب پاکستان ایک آزاد مملکت بن جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 13 اگست سن 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کراچی تشریف لے آئے، اور اسی رات کراچی کی گورنر جنرل ہاؤس میں ان کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے محمد علی جناح نے فرمایا: میں بے حد مسرت محسوس کرتا ہوں۔ یہ ایک نہایت اہم اور منفرد موقع ہے۔ آج انڈیا کے لوگوں کو مکمل اقتدار منتقل ہونے والا ہے، اور 15 اگست سن 1947 کے مقررہ دن 2 آزاد اور خود مختار مملکتیں پاکستان اور انڈیا معرض وجود میں آ جائیں گی۔ وائسرائے کا پیغام اور آزادی کا اعلان۔ اگلے روز جمعرات 14 اگست سن 1947 بمطابق 26 رمضان المبارک 1366 ہجری کی صبح 9 بجے کراچی کی موجودہ سندھ اسمبلی بلڈنگ میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا خصوصی اجلاس شروع ہوا۔ صبح سے ہی عمارت کے سامنے پرجوش عوام جمع تھے۔ جب پاکستان کے نامزد گورنر جنرل محمد علی جناح اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایک مخصوص بگی میں سوار اسمبلی ہال پہنچے تو عوام نے پرجوش نعروں اور تالیوں سے ان کا استقبال کیا۔ اسمبلی کی تمام نشستیں پر تھیں۔ گیلری میں ممتاز شہریوں، سیاستدانوں اور ملکی اور غیر ملکی اخباری نمائندوں کی بھاری تعداد موجود تھی۔ کرسی صدارت پر دستور ساز اسمبلی کے صدر محمد علی جناح تشریف فرما تھے، اور ان کے برابر میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی نشست تھی،
دونوں اکابر نے جب اپنی اپنی نشستیں سنبھالیں تو کارروائی کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ سب سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے شاہ برطانیہ کا پیغام پڑھ کر سنایا، جس میں جناح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا، برطانوی دولت مشترکہ کی اقوام کی صف میں شامل ہونے والی نئی ریاست کے قیام کے عظیم موقع پر میں آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جس طرح آزادی حاصل کی ہے وہ ساری دنیا کے حریت پسند عوام کے لیے ایک مثال ہے۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ برطانوی دولت مشترکہ کے تمام ارکان جمہوری اصولوں کو سربلند رکھنے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس پیغام کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے الوداعی تقریر کی اور پاکستان اور پاکستانی عوام کی سلامتی کے لیے دعا مانگی۔ اپنی اس تقریر میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے واضح الفاظ میں کہا، آج میں آپ سے آپ کے وائسرائے کی حیثیت سے خطاب کر رہا ہوں۔ کل نئی پاکستان کی حکومت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ دونوں حکومتوں کے قائدین نے مجھے جوائنٹ ڈیفنس کونسل کا غیر جانبدار چیئرمین بننے کی دعوت دی ہے۔ یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے جس پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ کل 2 نئی خود مختار ریاستیں دولت مشترکہ میں شامل ہوں گی۔ یہ نئی اقوام نہ ہوں گی بلکہ یہ قدیم قابل فخر تمدن کی وارث اقوام ہیں۔ ان مکمل طور پر آزاد ریاستوں کے لیڈر بڑے مدبر ہیں، دنیا بھر کی نگاہوں میں احترام سے دیکھے جاتے ہیں۔ ان کے شاعروں، فلسفہ دانوں، سائنسدانوں اور افواج نے انسانیت کی خدمت کے لیے ناقابل فراموش خدمات سر انجام دی ہیں۔ ان ریاستوں کی حکومتیں نا تجربہ کار اور کمزور نہیں ہیں بلکہ دنیا بھر میں قیام امن اور ترقی کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بعد جناح نے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے شاہ انگلینڈ اور وائسرائے کا شکریہ ادا کیا اور انہیں یقین دلایا کہ ہمارا ہمسایوں سے بہتر اور دوستانہ تعلقات کا جذبہ کبھی کم نہ ہوگا اور ہم ساری دنیا کے دوست رہیں گے۔ اسمبلی کی کارروائی اور اعلان آزادی کے بعد محمد علی جناح لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ہمراہ شاہی بگی میں گورنر جنرل ہاؤس واپس ہوئے۔ دوپہر 2 بجے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نئی دہلی روانہ ہو گئے، جہاں اسی رات 12 بجے انڈیا کی آزادی کے اعلان کے ساتھ انہیں اس ملک کے گورنر جنرل کا منصب سنبھالنا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اعلان آزادی کے مطابق 14 اور 15 اگست سن 1947 کی درمیانی شب رات 12 بجے دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور خود مختار اور دنیا اسلام کی سب سے بڑی مملکت کا اضافہ ہوا جس کا نام پاکستان تھا۔